السلام علیکم۔ دنیا کے سب سے پراسرار لیڈر جس کے ایک فیصلے سے عالمی طاقتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، آخر کون ہے؟ کم جونگ اون۔ کیا واقعی شمالی کوریا ایک خطرہ ہے یا صرف ایک غلط فہمی؟ اور اس کے پیچھے کم جونگ اون کا اثر کردار کیا ہے؟ ایک ایسا لیڈر جس نے عالمی پابندیوں کے باوجود اپنی طاقت کو قائم رکھا۔ کم جونگ اون کی کہانی حیران کن ہے۔ ایٹمی ہتھیار، سخت پالیسیاں اور خاموش حکمت عملی۔ کم جونگ اون کی دنیا کی قدمیں کیسی ہے؟ کچھ لوگ انہیں ظالم کہتے ہیں، کچھ ذہین حکمران، لیکن سچ کیا ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفولڈ سے۔ آج ہم بات کریں گے اسی لیڈر کی جس کو پاکستانی پیار سے مسٹر ببلو کے نام سے جانتے ہیں، جس کا نام عالمی سیاست میں سب سے زیادہ زیر بحث رہتا ہے، کم جونگ اون۔ ایک نوجوان لیڈر جس نے اچانک اقتدار سنبھالا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ ہے کم جونگ اون کی کہانی۔ کم جونگ اون شمالی کوریا کے موجودہ سربراہ فوج کے اعلیٰ کمانڈر ہیں، دنیا کے سب سے تنہا اور متنازع رہنماؤں میں سے ایک سمجھے جاتے۔ ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کی بات کریں، کم جونگ اون کی پیدائش 18 جنوری 1983 پوچھ رائے کے مطابق پیونگ جونگ میں ہوئی۔ وہ شمالی کوریا کے سابق رہنما کم جونگ ایل کے تیسرے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ کو یونگ ہی ایک فنکارہ تھیں۔ بچپن کا بیشتر حصہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں گزارا، جہاں وہ خفیہ نام پاک ہون کے ساتھ ایک بین الاقوامی اسکول میں پڑھتے۔ وہاں وہ باسکٹ بال کے شوقین تھے اور مشہور کھلاڑی مائیکل جارڈن کے مداح تھے۔ تعلیم کے بعد وہ واپس شمالی کوریا آئے اور فوجی یونیورسٹی میں تربیت حاصل۔ 2011 میں ان کے اقتدار میں آنے کی بات کریں تو اپنے والد کم جونگ ایل کی اچانک موت کے بعد کم جونگ اون نے صرف 27 یا 29 سال کی عمر میں اقتدار سنبھالا۔ یہ شمالی کوریا میں کم خاندان کی تیسری نسل تھی جو حکومت کر رہی ہے۔ یہ 1947 سے 1994 تک ان کے دادا اباب نے حکومت کی۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے سخت اقدامات کیے، جن میں چچا جونگ سونگ تھیک کو 2013 میں غداری کے الزام میں مروانا اور ممکنہ طور پر اپنے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کا دوستارہ میں ملائیشیا میں زہر سے قتل ہے۔ یہ سب ان کی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا۔ شمالی کوریا میں ان کی حکمرانی کم جونگ اون نے اپنے ملک کو جوہری طاقت بنانے پر زور دیا۔ ان کے دور میں شمالی کوریا نے متعدد جوہری تجربات اور میزائل ٹیسٹ کیے، جن میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ 2022 سے 2025 کے دوران انہوں نے ریکارڈ تعداد میں میزائل فائر کیے۔ انہوں نے خود کو جوہری ریاست کا اعلان کیا اور جوہری ہتھیاروں کی تیزی سے توسیع کا اعلان کیا۔ ان کی حکومت کی طرز کی اگر بات کریں، پرجوش شخصیت اپنے دادا اباب کی۔ انٹرنیٹ اور بیرونی دنیا سے مکمل پابندی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات، معیشت زیادہ تر فوج پر مرکوز، لیکن کچھ مارکیٹ سرگرمیاں اجازت دی گئی ہیں۔ حالیہ صورتحال 2026 میں بات کریں تو دوبارہ حزب کارگران کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ انہوں نے امریکہ کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ ان کی بیٹی کم جون آئے 10 سے 12 سال کی ہے، جس کو عوامی تقریبات میں دیکھا جا رہا ہے۔ جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ جانشین کے طور پر تیار کی جا رہی ہے۔ ان کی اگر ذاتی زندگی کو دیکھیں، ان کی بیوی ری سول جو سابقہ گلوکارہ تھی۔ ان کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی 2 بیٹے۔ ان کے شوق کی اگر بات کریں، باسکٹ بال کے شوقین، فلم میں خاص طور پر ہالی ووڈ کی فلمیں، لگژری شیاء۔ صحت کی بات کریں، ان کے وزن میں غیر معمولی اضافہ ہوا، تمباکو نوشی اور ممکنہ صحت کے مسائل کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اگر عالمی توسط کی بات کریں، کم جونگ اون کو مغربی دنیا میں خطرناک ڈکٹیٹر سمجھا جاتا ہے جو جوہری ہتھیاروں سے دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔
دوسری طرف شمالی کوریا کے اندر انہیں عظیم رہنما اور محبوب لیڈر کہا جاتا ہے۔ ان کی پالیسیاں شمالی کوریا کو تنہائی میں رکھتی ہیں، لیکن چین اور روس کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں بہت کم سچائی معلوم ہے اور باقی فون اور حکومتی پروپیگنڈا سے بری ہوئی ہے۔ شمالی کوریا کی بندش کی وجہ سے دنیا اندر کی حقیقت جاننے سے قاصر۔ کم خاندان شمالی کوریا کی تہذیب کا مرکزی حصہ ہے، جو 1948 سے اب تک 3 نسلوں میں ملک پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ خاندان ایک آمرانہ نظام کی بنیاد ہے جہاں کم جونگ اون کی حکمرانی پر مبنی۔ یہ خاندان شخصیت پرستی پر مبنی ہے، جہاں رہنماؤں کو دیوتا جیسا درجہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کی حقیقت پر بات کریں، شمالی کوریا کا ایٹمی پروگرام سچ ہے اور یہ حقیقی خطرہ بھی ہے، نہ کہ صرف خالی دھمکیاں۔ یہ پروگرام 1950 کی دہائی سے شروع ہوا، جب سوویت یونین نے جوہری تحقیق میں مدد کی، جن میں ہائیڈروجن بم کا بنانا بھی شامل ہے۔ 2026 میں شمالی کوریا کے پاس تقریباً 50 جوہری ہتھیار تھے اور مزید 40 سے 90 بنانے کا مواد اس کے پاس موجود۔ کم جونگ اون نے 2021 میں 5 سالہ منصوبہ شروع کیا، جس میں نئی جوہری آبدوزیں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار شامل ہیں۔ 2026 میں ICBM ہتھیار اور وہ جوہری ہتھیاروں کی تعداد بڑھانے کا اعلان کرتے ہیں۔ میزائل پروگرام کی حقیقت کی بات کریں، میزائل پروگرام بھی حقیقی اور جدید ہے۔ شمالی کوریا نے 1984 سے 2044 سے زائد تجربات کیے ہیں۔ یہ پروگرام سوویت یونین کے سکڈ میزائلوں سے شروع ہوا، اب امریکہ تک یہ میزائل مار کر سکتے ہیں۔ ان کی رینج 15,000 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ 2022 سے 2026 تک انہوں نے ریکارڈ 70 سے زائد میزائلوں کے تجربات کیے، جن میں ہائپرسونک اور آبدوز سے چلنے والے میزائل بھی شامل ہیں۔ یہ پروگرام جوہری ہتھیاروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ جنوبی کوریا، جاپان، امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ ناکامی کی شرح کم ہے، جو پروگرام کی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ کم جونگ اون کی اگر دھمکیوں کی بات کریں، یہ دھمکیاں خالی ہیں یا حقیقی؟ اتنا بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ کم جونگ اون کی دھمکیاں اور پروپیگنڈا حقیقی صلاحیتوں پر مبنی ہیں، لیکن وہ اکثر ڈیٹرنس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ خالی باتیں نہیں، کیونکہ میزائل اور جوہری پروگرام موجود ہیں، لیکن یہ شور مچانا اندرونی اور بیرونی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اندرونی فائدے کے تناظر سے دیکھیں، پروپیگنڈا عوام کو متحد رکھتا ہے، جو کم خاندان کو دیوتا جیسا درجہ دے کر عوام کو بیرونی دشمنوں امریکہ، جنوبی کوریا سے ڈرا کر حکومت اپنی طاقت برقرار رکھتی ہے۔ یہ ایک شخصیت پرستی ہے جو عوام کو قابو رکھتی ہے۔ بیرونی فائدے کی حوالے سے دیکھیں، دھمکیاں امریکہ اور اتحادیوں کو روکتی ہیں اور مذاکرات میں فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جوہری دھمکی جو حملے سے بچاؤ اور امداد حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ شور کی وجہ یہ طاقت کا مظاہرہ ہے جو کیم کو سخت اور طاقتور دکھاتا ہے۔ یہ جنوبی کوریا کے انتخابات میں مداخلت یا اتحادیوں کو تقسیم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بلکہ حکمت عملی ہے جو علاقائی توازن برقرار رکھتی ہے۔ اگر ہم بات کریں ملک پر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کم جونگ اون ملک کو آمرانہ طریقوں سے کنٹرول کرتا ہے، جو بیرونی دنیا سے الگ تھلگ اندرونی نگرانی اور دہشت پر مبنی۔ انفارمیشن کنٹرول کی بات کریں، انٹرنیٹ اور بیرونی میڈیا پر پابندی ہے۔ پروپیگنڈا کے ذریعے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شمالی کوریا جنت ہے اور بیرونی دنیا دشمن۔ دباؤ اور سزاؤں سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مخالفین کو پھانسی، جیل کیمپ یا ختم کر دیا جاتا ہے۔ اقتدار سنبھالنے پر 100 سے زیادہ افسران کو ختم کیا جاتا ہے۔ فوج اور پارٹی کے استعمال کی بات کریں، ورکرز کو مرکزی پارٹی آف کوریا میں خاص حیثیت دی گئی ہے۔ فوج کی معاشی طاقت کم کی گئی ہے۔ خاندانی اشرافیہ کی حمایت کی اگر بات کریں، خاندان وفادار اشرافیہ کو فائدے دے کر نظام کو مضبوط رکھا جاتا ہے۔ کورونا کے دوران سرحدیں بند کر کے غیر قانونی تجارت روک دی گئی۔ یہ نظام انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی ہے، جہاں بھوک، تشدد اور جبری مشقت عام ہے۔ کم جونگ کی بیٹی کو ممکنہ جانشین کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ کم خاندان کی حکمرانی حقیقی جوہری اور میزائل طاقت پر مبنی ہے، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دھمکیاں اور پروپیگنڈا طاقت برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے،
نہ کہ خالی باتیں. اگرچہ یہ سیاسی طور پر غلط لگ سکتا ہے لیکن شمالی کوریا کی بقا کی ایک حکمت عملی. چین اور روس کے ساتھ شمالی کوریا کے تعلقات تاریخی ہیں. بیک گراؤنڈ اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے اگر دیکھیں شمالی کوریا کے چین اور روس کے ساتھ تعلقات تاریخی طور پر گہرے ہیں. یہ تینوں ملک سوشلسٹ کمیونسٹ پس منظر تعلق رکھتے ہیں. امریکہ اور مغربی دنیا کے خلاف ایک طرح کی مشترکہ پوزیشن رکھتے ہیں. 2022 کے بعد یوکرین کی جنگ نے ان تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچایا. 2000 سے 2000 تک کی دہائی میں چین شمالی کوریا کو استحکام کے لیے سپورٹ کرتا رہا کیونکہ شمالی کوریا کا گرنا چین کے امن کے لیے خطرہ تھا. 2022 کے بعد یوکرین کی جنگ میں روس کی یوکرین پر حملے کے بعد پابندیاں لگیں تو روس نے شمالی کوریا سے ہتھیار توپ خانہ اور فوجی لینا شروع کیا. جون 2024 میں روس شمالی کوریا جب میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹریٹی پر دستخط ہوئے جن میں میوچل ڈیفینس یعنی ایک بڑا حملہ تو دوسرا مدد کرے کا پابند ہے. یہ سر جنگ کے بعد سب سے مضبوط محض ہے. چین کے ساتھ تعلقات دیکھیں. چین شمالی کوریا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے. 1961 میوچل ڈیفینس ٹریٹی اب بھی موجود ہے جو کہ 2021 میں تجدید ہوا. 2025 میں تعلقات مزید بحال ہوئے. کم جونگ ان نے ستمبر 2025 میں چین میں کا دورہ کیا اور وکٹری ڈے پریڈ میں شرکت کی. شی جن پنگ سے ملاقات کی. اکتوبر 2025 میں چینی وزیر اعظم شمالی کوریا کے فوجی پریڈ میں گئے. چین شمالی کوریا کو بفر زون سمجھتا ہے. تینوں ملک کا ٹرائی اینگل ہے. چین مرکزی کردار ادا کرتا ہے. شمالی کوریا اور روس دونوں چین پر انحصار کرتے ہیں. 2025 میں بیجنگ کی پریڈ میں شی جن پنگ پیوٹن کے ساتھ کھڑے نظر آئے. یہ اینٹی ویسٹرن بلاک کا مظاہرہ تھا. یہ فارمل الائنس نہیں بلکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. مشترکہ مفاد, امریکہ کے خلاف پابندیوں سے بچاؤ, علاقائی طاقت ہونے کا مظاہرہ. ایران, پاکستان اور شمالی کوریا کے فوجی تعاون کی حقیقت ہے یا پروپیگنڈا, اس کی اگر بات کریں ممکنہ طور پر ایران کا مطلب ہے کیونکہ یہ سیاق میں فٹ بیٹھتا ہے. اکثر سنا جاتا ہے کہ ایران, پاکستان اور شمالی کوریا نے فوجی معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کی, خاص طور پر میزائل اور جوہری ٹیکنالوجی میں. یہ الزامات مغربی میڈیا اور انٹیلیجنس رپورٹوں میں عام ہیں لیکن یہ محض مغربی پروپیگنڈا ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے. معتبر ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تعاون کی بات ایک پیچیدہ معاملہ ہے جن میں کچھ ثبوت بھی ہیں لیکن انکار بھی نہیں. یہ مکمل طور پر پروپیگنڈا نہیں لیکن جو پولیٹیکل تنوع کی پیداوار ہے جو کچھ حقیقی واقعات پر مبنی ہے. ایران, پاکستان اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات. ایران, پاکستان اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات کی جڑیں سر جنگ کے دور میں ہوئیں. شمالی کوریا نے 1980 کی دہائی میں ایران کو میزائل فروخت کیے. جب ایران عراق جنگ جاری تھی, جس طرح پاکستان شمالی کوریا کے درمیان 1990 کی دہائی میں میزائل ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہوا. میزائل پاکستان کے غوری میزائل شمالی کوریا کے نوڈونگ میزائل کی کاپی ہیں. ایران اور شمالی کوریا کی شراکت دہائیوں پرانی ہے جو ایکس آف ایول کی میں شامل دونوں ممالک کو جوڑتی ہے. یہ تعلقات امریکہ مخالف ہیں اور اقتصادی, فوجی اور ٹیکنالوجیکل سطح پر ہیں. کم جونگ کی وہ باتیں جو عام طور پر لوگوں کو بہت کم معلوم ہیں. بچپن میں خفیہ شناخت کی بات کریں. کم جونگ کو بچپن میں غیر ملک پڑھایا گیا. وہ سوئٹزرلینڈ میں ایک فوجی نام سے اسکول گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ نارتھ کوریا کے حکمران خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. باسکٹ بال کا شدید شوق ہے. ان کی عجیب مگر مشہور عادت باسکٹ بال کا جنون ہے. امریکی باسکٹ بال اسٹار ڈینس روڈمین کے بہت فین ہیں. لگژری چیزوں کا بہت شوق ہے. بہت مہنگی چیزیں پسند ہیں جیسے لگژری کاریں, مہنگی گھڑیاں, پرائیویٹ یا خاص ٹرین, قیمتی شراب. حالانکہ ملک میں عام لوگ کافی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. سفر کے لیے خاص ٹرین کا استعمال کرتے ہیں. وہ اکثر ہوائی جہاز کی بجائے بہت زیادہ محفوظ اور بختر بند ٹرین میں سفر کرتے ہیں. یہ ٹرین ان کے والد کے دور میں سے استعمال ہوتی رہی ہے. اس میں مکمل سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے. سخت اور ضدی مزاج ہے. کئی سابق حکومتی اہلکاروں کے مطابق وہ انتہائی خفیہ مزاج رکھتے ہیں. فیصلے بہت کم لوگوں سے مشورہ کر کے کرتے ہیں.
بعض मामलात में बहुत से ज़िद्दी भी समझे जाते हैं। मर्ग भी सकाफत में दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें अमरीकी मौसीकी और फिल्में ज़्यादा पसंद हैं। बचपन में नाइकी जूते और मर्ग भी फैशन पसंद करते थे, जो एक कैमरस और सख्त बंद माशरे के रहनुमा के लिए गैर मामूली समझा जाता है। शुमाली कोरिया एक बहुत बंद मुआशरा है, इसलिए किम जोंग उन की ज़ाती ज़िंदगी बारे में मालूमात बहुत महदूद और गैर तस्दीक शुदा हैं, लेकिन अफवाहें फैलती रहती। किम जोंग उन की अजीब बातों बड़ी हैरान कुन है। दुनिया के सबसे पुरस्कार हुक्मरानों में शुमार होते हैं। एक इंतहाई बंद माशरा है, इसलिए इनकी ज़ाती ज़िंदगी हुक्मरानी के कई पहलू आम लोगों से पोशीदा हैं। कुछ दिलचस्प बातें जो किसी तरीका से बाहर आती हैं, उनके मुताबिक वो उनको महंगी शराब और सिगार पीने का शौक है। कीमती फ्रांसीसी शराब आला मयार के सिगार पसंद हैं, जो अक्सर बैरून मुल्क से खुफिया तौर पर मंगवाए जाते हैं। फिल्मों और कार्टून का शौक है। मरवी फिल्में एनिमेशन देखने का शौक है, हालांकि मुल्क में आम लोगों के लिए ऐसी चीज़ें ममनू हैं। महलात और खुफिया लाइफ स्टाइल रखते हैं। इनके पास मुल्क भर में कई बड़े और इंतहाई महफूज महलात हैं। खुफिया महलात का नेटवर्क है। इनके खानदान के पास 20 से ज़्यादा रहायशी कंपाउंड महलात हैं, जहाँ वो मुख्तलिफ औकात में रहते हैं। अंडरग्राउंड टनल्स हैं। इन महलात को ज़ेर ज़मीन सुरंगों के ज़रिए जोड़ा गया है, ताकि किसी खतरे की सूरत में फौरी नकलो हरकत मुमकिन है। इन महलात में तफरी सहूलियात मयसर हैं। प्राइवेट स्विमिंग पूल, घोड़सवारी के मैदान, सिनेमा हॉल, लग्जरी यॉट और रिजॉर्ट मौजूद होती हैं। वो पावर कैसे कंट्रोल करते हैं? उन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए कई तरीके अपनाए। फौज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल की, इसलिए उन्हें फौजी क्यादत को बराह रास्त अपने ताबे रखा। खुफिया एजेंसियों का मजबूत निज़ाम बनाया। मुल्क में इंटेलिजेंस और निगरानी का निज़ाम बहुत सख्त है, जिसके ज़रिए हुकूमत मुखालफ को जल्द कंट्रोल कर लेती है। खानदान इक़्तिदार की रवायत की बात करें, हुकूमत दरअसल एक खानदानी निज़ाम है, जिसके बुनियाद किम संग टू ने रखी थी। प्रोपेगंडा शख्सियत परस्ती पर मबनी है। सियासी मीडिया में उन्हें एक ताकतवर, तकरीबन नाकाबिल शिकस्त लीडर के तौर पर पेश किया जाता है, जिससे अवाम में इनका तवज्जो बहुत मजबूत है। दिलचस्प हकीकत ये है, उनके बारे में मालूमात बहुत महदूद हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें या तो खुफिया रहती हैं या मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा नहीं हैं। उनकी खुफिया कवानीन जो आम तौर पर दुनिया का अजीब लगते हैं। शुमाली कोरिया में अवाम पर अजीब पाबंदी हैं। ये किम जोंग उन की ज़ाती सिक्योरिटी के हैरान कुन वाक़ करदार हैं। किम जोंग की हुकूमत में कवानीन निज़ाम दुनिया के अक्सर ममालिक से बहुत मुख्तलिफ समझे जाते हैं। कई कवानीन पाबंदियाँ ऐसी हैं जो बाहर की दुनिया के लोगों को अजीब लगती। खुफिया या गैर मामूली कवानीन बनाए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया पर सख्त पाबंदी है। शुमाली कोरिया में आम लोगों को ज़्यादातर गैर मुल्की फिल्में, ड्रामे या मौसीकी देखने की इजाज़त नहीं है। खासतौर पर जनूबी कोरिया की या ड्रामे देखना संगीन जुर्म में समझा। खास तौर पर जनूबी कोरिया की फिल्में या ड्रामे देखना संगीन जुर्म समझा जाता है। इंटरनेट तक महदूद रसाई है। आम शहरी कालमी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सिर्फ मकामी नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंटरनेट कहा जाता है। सरकारी हेयर स्टाइल है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों औरतों के लिए मखसूस सरकारी हेयर स्टाइल की फहरिस्त होती है। लोगों को इन्हीं अंदाज में बाल रखने की इजाज़त दी जाती है। हुकूमत की इजाज़त के बगैर नकल मकानी नहीं कर सकते। शहरी आसानी से एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल नहीं हो सकते, इसलिए हुकूमती इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। अवाम पर अजीब पाबंदियाँ। सरकारी टीवी ज़्यादातर सिर्फ चैनल सरकारी होते हैं, जिनमें हुकूमत की खबरें और प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। लिबास पर बहुत ज़्यादा पाबंद रस्मी गैर रस्मी कंट्रोल है। बहुत ज़्यादा मगरबी तरह के कपड़े या फैशन को सख्त नापसंद किया जाता है। फ़ोन कॉल पर सख्त निगरानी है। फ़ोन और कम्युनिकेशन सिस्टम पर हुकूमती निगरानी होती है, ताकि हुकूमत को अवाम की हर चीज़ का इल्म हो। किम जोंग उन की ज़ाती सिक्योरिटी हैरान कुन है। उनकी सिक्योरिटी में दौड़ते हुए बॉडी गार्ड देखे जाते हैं, जो कि उनके साथ साथ दौड़ते नजर आते हैं। मंदिर दुनिया भर में काफ़ी मशहूर होता है। बख्तरबंद ट्रेन अक्सर एक बहुत
ज़्यादा महफूज बख्तरबान ट्रेन में सफ़र करते हैं जिनमें खसूसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब है। खाने की बहुत सख्त जांच पड़ताल की जाती है। उनके खाने को पहले सिक्योरिटी टीम चेक करती है ताकि किसी भी किस्म का खतरा ना हो। खुफिया रास्ते मौजूद हैं। उनके बाद रहायशी मकामात में ज़ेर इस्तेमाल ज़मीन रास्ते पनाह गाहें होने के बहुत सी बातें सामने आती हैं। सोचने पर मजबूर करने वाला किम जोंग उन एक खतरा है या एक स्ट्रेटजिक फैसला आप खुद करें। क्या आने वाले वक्त में शुमाली कोरिया दुनिया के लिए खतरा बनेगा या एक नई ताकत, एक लीडर, एक मुल्क और एक ऐसी पॉलिसी जिसने दुनिया को हमेशा मोहतात रखा। किम जोंग उन की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आने वाले दिन और भी बहुत हैरान कुन हो सकते हैं। अगर आपको यह मालूमात पसंद आई तो मज़ीद ऐसे मौज़ूआत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इक़्तिदार और ताकत और हिकमत अमली किम जोंग इन सब का एक सीधा इम्तजाज है। ये थे किम जोंग उन, एक नाम जो दुनिया को हमेशा चौंकाता रहेगा।